ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا صدق الله مولانا العظيم۔ اور جو کوئی برائی یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش چاہے تو اللہ بخشنے والا مہربان پائے گا، اور جو گناہ کمائے تو اس کی کمائی اسی کی جان پر ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی خطا یا گناہ کمائے پھر اسے کسی بے گناہ پر تھوپ دے تو اس نے ضرور بہتان اور کھلا گناہ اٹھایا۔ یہ 3 آیتیں ہیں جن کا تعلق پچھلی تفسیر سے ہی ہے، پچھلی آیتوں سے ہی ان کا تعلق ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اس سے قبل کی آیتیں جس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ جھوٹوں کی وکالت کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، مجرمین کی حمایت کرنا بھی گناہ ہے۔ مدینہ طیبہ میں ایک شخص تھا طعمہ نام کا، جو بظاہر مسلمان تھا، یعنی اسلام پر ہی عمل کرتا تھا، نماز روزے ساری چیزیں اس کی ویسی تھیں، طعمہ بن ابیرق، لیکن وہ چور تھا، پرانا چور تھا، چوری کی عادت تھی۔ ایک بار اس نے ایک مسلمان کے گھر سے چوری کی، قتادہ بن نعمان کے، اور پھر لے جا کر کے ایک یہودی کے گھر میں سامان چھپایا۔ پھر جب چوری پکڑی گئی تو اس نے اپنی چوری کا الزام یہودی کے اوپر ڈال دیا کہ میں نے چوری نہیں کی، یہ یہودی ہی نے چوری کی، جس کے گھر میں اس نے امانت کے طور پر مال رکھا تھا اسی پر الزام بھی لگایا۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر کے بھی جھوٹی قسم کھایا، کہا کہ میں نے چوری نہیں کی، یہودی کے اوپر بہتان لگایا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی جھوٹ بولا۔ اب کئی گناہ اس کے ایک ساتھ تھے۔ سب سے پہلا گناہ چوری کیا، دوسرا گناہ یہ کہ یہودی کے گھر میں وہ امانت کے طور پر رکھا تھا اپنا سامان چوری کیا ہوا، پکڑے جانے پر اسی پہ چوری کا الزام بھی لگایا، یہ دوسرا گناہ تھا۔ کسی بھی بے قصور پر الزام لگانا، تہمت لگانا، یہ ایک بڑا گناہ ہے۔ تیسرا گناہ اس نے کیا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے جھوٹ بولا، جھوٹ بولنا۔ اور چوتھا گناہ جو اس نے کیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یعنی ایک تو جھوٹ بولا، تہمت لگایا، چوری کیا، چوتھے نمبر پر اس نے مسلمانوں کو اپنی جھوٹ پر وکیل بنوایا۔ یہ بھی ایک گناہ ہی تھا، جو جری تھا یہ آدمی، لیکن اس کا انجام میں نے آپ کو بتایا کہ وہ شخص اپنی عادت سے باز نہ آیا اور ایک قافلے میں جا کر کے مر گیا، اسلام سے بھی پھر گیا، مرتد، پہلے سے بھی دل میں ایمان تھا نہیں۔ تو اب یہاں جو آیتیں آئی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے بھی برائی کی، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو کوئی بھی برائی کرے، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پر ظلم کرے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے اگر بخشش چاہے، مغفرت طلب کرے، توبہ کرے، یجد اللہ غفور الرحیمہ، رب تعالیٰ فرماتا ہے تو پھر وہ بندہ اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ ان تمام گناہوں کے بعد بھی اعلان یہ فرما رہا ہے کہ اگر تم اب بھی بخشش طلب کرو گے تو مولا مہربان ہے، مغفرت فرما دے گا۔ آگے چل کر کے آیتیں آتی ہیں، صرف اور صرف رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے وہ معاف فرمائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک جو ہے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو ٹھہرا لینا، خدا کے برابر کا درجہ دے دینا، یا اللہ کی صفات کسی دوسرے میں تسلیم کر لینا، یہ شرک، یا کفر کیا، اسلام کا انکار کیا۔ شرک اور کفر معاف نہیں ہوتے، اس کے علاوہ جو بھی گناہ کیا ہے وہ اللہ کے فضل پر ہے، چاہے تو وہ معاف فرماتے۔
اب یہاں پر دو چیزیں ہیں، یعمل سوءا او یظلم نفسہ، بظاہر دیکھا جائے تو یہ دونوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے. اب میں ترجمہ کر رہا ہوں، آپ کو سمجھ میں آئے گا. جو کوئی آدمی برائی کیا، جو بھی آدمی برائی کیا یا اپنی جان پر ظلم کیا، کیا مطلب ہے؟ برائی کیا، اپنی جان پر ظلم کیا، یہ دیکھا جائے تو دونوں کا ایک ہی معنی ہے، برائی کرنا اور اپنی جان پر ظلم کرنا. اس کو الگ الگ یوں بیان کیا گیا اس لیے تاکید کے طور پر کہ اے بندے، جو کچھ بھی تم گناہ کرتے ہو اس میں کسی کا نقصان نہیں سوائے تمہارے اپنی جان کے. کس کا نقصان ہے؟ اپنا خود کا نقصان ہے. مثال کے طور پر تمہارا کسی سے جھگڑا ہو رہا تھا، بہت غصے میں آئے اور اس کے بعد تم برداشت نہیں کر پائے، تم نے کیا کیا؟ جا کر کے دیوار پہ سر مارنے لگ گئے. کچھ لوگوں کو ایسی عادت ہوتی ہے، زور زور سے سر مارا، پتھر اٹھا کر کے ادھر مارا، چاقو لگا لیا. تو ہائے بہادر، تو نے جھگڑے میں کس کا نقصان کیا؟ کس کا نقصان؟ سامنے والے کو تو کچھ نہیں پچھاڑ پایا. تو ایسے گاما پہلوان جو ہے ہمیشہ اپنے آپ کا نقصان کرتے ہیں. اور گناہ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، بندہ لذتیں حاصل کرنے کی غرض سے کچھ نہ کچھ ایسے کرتوت کر جاتا ہے جس کا وبال اس کی جان پر ہی آتا ہے، اسی کے اوپر ہے. آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، جو گناہ کرے گا، جو گناہ کمائے گا، اس کی کمائی اسی کی جان پر پڑے گی. یہ نہیں ہے. اور ایک جگہ آیت ہے، 2-3 مرتبہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کسی دوسرے کا کیا ہوا گناہ تمہارے سر پر نہیں ڈالا جائے گا. جو تم کیے ہو وہ تم بھگتو گے، اور تمہارا کیا ہوا کسی اور کے سر پہ بھی نہیں ڈالا جائے گا. لیکن انسان یہاں پر ہمیشہ زندگی میں اپنے گناہوں کو دوسرے کے سر پہ ہی ڈالتا ہے. دیکھ لینا آپ کبھی بھی اپنے کرتوت کا وہ اقرار نہیں کرتا کہ میں نے ایسا کیا. بعض مقامات پر کر لیتا ہے لیکن اکثر اپنے گناہ اور اپنی برائیوں کا بوجھ کسی اور کے سر پہ ڈال دیتا ہے. میاں آپ تو فلاں کو گالی دے رہے تھے، ارے اس نے ایسا کیا نا اسی لیے میں نے گالی دی. تو اس کا مطلب ہے سبب کوئی اور تھا، تم بے قصور ہو. انسان اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرتا ہے. اس کے علاوہ چلے انسانوں کے اوپر بوجھ ڈالنا تو الگ بات ہے. کچھ شریف لوگ ہوتے ہیں جو انسانوں کے سر پہ بوجھ نہیں ڈالتے لیکن اپنے سارے گناہوں کا بوجھ شیطان کے اوپر ڈالتے ہیں. میں تو سیدھا آدمی ہی تھا، کیا کروں، شیطان بہکا دیا، شیطان کے بہکانے سے میں نے ایسا کر دیا. یا تو نفس امارہ کے شیطان کی طرف اکثر یہ بوجھ ڈال دیا جاتا ہے. ابلیس لعین کے سر پر، نماز کیوں نہیں پڑھتے، فجر میں کیوں نہیں آئے، کیا کروں، اٹھنا تو چاہتا تھا، شیطان اتنی گہری نیند سلا دیا، خبیث ہے، مردود ہے، لعین ہے. آپ نے 3-4 اس کے اوپر گالیاں بھی رکھ دی، ٹھیک ہے، لیکن اپنے آپ میں تبدیلی یہ بندہ نہیں چاہتا. یہی اللہ رب العزت نے یہاں تاکیداً فرمایا، جو گناہ تم کر رہے ہو کسی کے سر پہ ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا، تم خود بھگتو گے اس کو. یہاں پر ایک شعر ہے جو مشہور ہے، کہا جاتا ہے، نہ ادھر ادھر کی بات کر مجھے یہ بتا قافلہ لٹا کیوں. نہ ادھر ادھر کی بات کر مجھے یہ بتا قافلہ لٹا کیوں، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے. رہزن کہتے ہیں ڈاکوؤں کو جو راستے میں لوٹ لیتے ہیں. میاں صاحب کوئی آ رہے تھے قافلہ لے کر کے دلی سے ممبئی، لٹ گئے بیچ میں. ہم نے پکڑ کر کے پوچھا اتنا سارا سامان ساتھ میں لا رہے تھے، لٹ گئے آپ؟ کہا کیا کروں، چور ایسے تھے، ڈاکو ایسے تھے، فلاں تھے، ان لوگوں نے لوٹ لیا. سارا الزام ڈاکوؤں کے سر پہ ڈال دیا. تو اب شاعر نے یہی کہا ہے، مجھے یہ مت پتا رہزن ڈاکو کیسے تھے، چور کیسے تھے، سوال تو تیری رہبری کا ہے. تو کیا کر رہا تھا اس وقت جب ڈاکو آئے تھے؟ تب تو کیا کر رہا تھا؟ میرے عزیزو، تم 1000 ہیلے بہانے کرو، شیطان نے مجھے بہکایا، مجھے فلاں چیز نفس ادھر لے گئی ادھر لے گئی، دوستوں نے گمراہ کیا،
یہ سب عذر نہیں قبول کیے جائیں گے. تمہاری جان پر ہی یہ ساری آفتیں پڑیں گی. قیامت کے دن تم سے ہی سوال ہوگا. اپنے گناہوں کا بوجھ اگر تم دوسروں پر ڈالتے ہو تو یہ قبول نہیں کیا جائے گا. یہی کہا جائے گا. اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے شر اور خیر پہچاننے کی صلاحیت پہلے سے دی تھی. تو جانتا تھا اچھا کیا ہے برا کیا ہے. مزے تو لے لیا, اب یہاں آ کر کے الزام کسی اور کے سر پہ ڈالتا ہے. مجھے بتاؤ گناہ کرنے والے پاگل تو نہیں ہوتے؟ پاگل تو نہیں. پاگلوں کے اوپر سے تو شریعت کا قلم اٹھا لیا گیا, کیونکہ ذہن ہے نہیں, عقل ہے نہیں, دماغ نہیں ہے, تو ان کے اوپر احکام بھی نہیں ہے. لیکن جتنے گناہ کرتے ہیں کیا سب پاگل ہوتے ہیں؟ سب دماغ سے پیدل ہوتے ہیں؟ سب عقل والے ہیں؟ سب ذہن رکھنے والے ہیں؟ سوال یہی ہوگا. چلو ٹھیک ہے, شیطان نے تمہیں بہکایا. جس وقت وہ شیطان تمہیں وسوسے ڈال رہا تھا تمہاری عقل کہاں تھی؟ تمہارا دماغ کس طرف تھا؟ کیا تمہیں اس بات کا خیال نہیں تھا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا تمہیں اس بات کا احساس نہیں تھا کہ اللہ کے حضور تمہیں حاضر ہونا ہے؟ اسی لیے یہ حدیث مجھے یاد آتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن جب زنا کرتا ہے اور شراب پیتا ہے, دو چیزوں کے بارے میں, نشہ, زنا کرتا ہے یا نشہ کرتا ہے, تو اس وقت اس کے ساتھ ایمان نہیں رہتا. ایمان نکال لیا جاتا ہے سر کے اوپر سے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے ایمان کی حالت میں کوئی بندہ یہ گناہ کر ہی نہیں سکتا. ایمان کہتے ہیں اللہ کو ماننا. اللہ قادر مطلق ہے, تو جس کے دل میں یہ ایمان ہے کہ رب دیکھ رہا ہے. ارے میاں یہاں تو عام انسان اگر دیکھ رہا ہے تو ہم سطر نہیں کھولتے. مجمع میں کیا آپ اپنے سطر کھول کے بیٹھتے ہیں؟ انسان اگر کوئی دیکھ رہا ہے پردے ہٹا دیتے ہیں, کھڑکیاں بند کر دی جاتی ہیں کہ کوئی دیکھ نہ لے. ہم اپنا سطر انسانوں سے چھپاتے ہیں. تو خلاق العالمین جس نے ہمیں پیدا کیا, ہماری رگ رگ سے واقف ہے, اس سے غفلت کیسے کر سکتا ہے بندہ؟ زنا اور نشہ, یہ دو چیزوں کے وقت میرے آقا نے فرمایا ایمان اس کے ساتھ نہیں رہتا, اٹھا لیا جاتا ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکو گے میرے عزیزو کہ مجھے خیال نہیں تھا, مجھے پتہ نہیں تھا. یہ تمام چیزیں عذر نہیں ہیں. جو گناہ کرو گے اس کا وبال تمہارے اوپر. اب یہ ظلم کہا گیا ہے. ظلم کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا جس نے اپنی جان پر ظلم کیا. یہ اکثر جملہ سنتے بھی ہوں گے آپ, لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. کیا ہے ظلم؟ کیا ہے ظلم؟ کی ڈیفینیشن یہ ہے وضع الشیء علی غیر محلہ, کسی بھی چیز کو اس کی اصلی جگہ پر نہ رکھنا, یہ ظلم ہے. ٹوپی کی جگہ کہاں ہے؟ سر ہے. ٹوپی کو اگر کسی نے نکال کر پیروں میں پہن لیا تو یہ ٹوپی کے ساتھ کیا ہوا؟ ظلم ہوا. کرتے کو نکال کر کے پیجامے کی جگہ پہن رہا ہے, کرتے پر ظلم کیا اس نے. جس کی جو جگہ ہے اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ کرنا, یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. سجدے کی جگہ, سجدہ کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے. اور اگر اس نے کسی دوسرے کے لیے سر جھکا دیا تو اس نے اپنی جان پر اس سجدے پیشانی کے ساتھ ظلم کیا. اس نے پیشانی صرف بارگاہ رب العزت میں رکھنے کے لیے بنائی گئی تھی, دوسری جگہ رکھا تو کیا کیا اس نے؟ ظلم کیا. اپنی پیشانی کے ساتھ, اپنے سر کے ساتھ ظلم کیا. تمہاری زبان حلال لقمے چکھنے کے لیے بنایا اللہ نے, لیکن اس پر تم نے حرام لقمہ ڈال دیا. ظلم کس پہ ہوا؟ زبان پر ظلم کیا. زبان پر ظلم کیا. ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر کے تمہیں دیا تھا کہ اس ہاتھ کو کبھی خدا کے نافرمانی میں نہ اٹھانا, گناہ کے لیے نہ اٹھانا, لذتوں کے لیے نہ اٹھانا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ ہاتھ جو دیا ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں یوں ہی مل گئے. ہاتھ کٹے ہوئے سے پوچھو کہ ہاتھ کی قیمت کیا ہوتی ہے. جس کی 5 انگلیاں نہ ہو, ہتھیلی نہ ہو, پوچھ لینا کہ کیسی دقت ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے. میرے عزیز وہ ایک تنکا اٹھا نہیں سکتا. ہاتھ تمہاری یعنی زندگی کی آدھی طاقت ہے. ہاتھ نہ ہو,
نہ تم اپنے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے پاتے ہو، نہ کھانے کا لقمہ لے پاتے ہو، نہ قلم پکڑ سکتے ہو، نہ کوئی نوٹ اٹھا سکتے ہو۔ تمہاری ہاتھ کاٹ دیے جائیں تو کیا کرو گے؟ ہم نے معذوروں کو دیکھا ہے، کبھی کبھار آنکھیں بہہ جاتی ہیں یہ دیکھ کر کے کہ ہم 5 انگلیوں کو سمجھتے ہیں یہ مفت میں ملی ہوئی، فری میں ملی ہوئی، اس سے جو چاہے کر لو، جو چاہے کر لو۔ اسی لیے کسی پر ہاتھ بھی اٹھا دیا، کسی کا مال اسی سے نوچ بھی لیا۔ کبھی انہی ہاتھوں سے ہم نے اپنی شرمگاہ سے کھیلا، انہی ہاتھوں سے جو ہے غلاظتوں کو دیکھا، انہی ہاتھوں سے غلاظتوں کو چھوا، اس ہاتھ کو ہم نے بے حیا بنا دیا۔ تو گویا کہ ہم نے اس ہاتھ کے ساتھ ظلم کیا ہے، اور یہی خدا کا قانون ہے، قیامت کے دن جس کے ساتھ ظلم ہوا ہوگا وہ سب بولیں گے، سب بولیں گے۔ مظلومین کو اللہ اجازت دے گا کہ تمہارے ساتھ کس کے ساتھ ظلم ہوا، غریب آئیں گے، فقیر آئیں گے، جو امیروں نے ان پر ظلم کیا تھا وہ سب بول رہے ہوں گے۔ اسی اثنا میں یہ ہاتھ پیر بھی بولنے لگ جائیں گے، آنکھیں بولنے لگیں گی، کان بولنے لگیں گے، یہ تمام اعضاء ہمارے بولنے لگیں گے۔ پوچھا تھا یہ کیوں بول رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ ان پر بھی ظلم ہوا ہے، اس بندے نے ہم سب پر بھی ظلم کیا ہے، اور آج مظلوموں کی اللہ سن رہا ہے تو ہم سب بھی سنائیں گے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں ران کی چمڑی بھی بات کرے گی، بندے کے ران کی چمڑی بھی بات کرے گی قیامت کے دن، اور وہ کہے گی کہ مولا تبارک و تعالی بظاہر تو یہ مجھے ہمیشہ چھپا کر رکھتا، لیکن اس نے تیری دی ہوئی امانت میں خیانت بہت کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی، بتائی جائیں۔ یہ ہے جانوں پر ظلم کرنا۔ عزیزان گرامی، اس کی تفصیل بہت طویل ہے۔ جان پر ظلم کرنا کسے کسے کہتے ہیں؟ یہ تو اعضاء پر ہوا، کبھی بندہ کفر کر کے اپنی پوری جان پر ہی ظلم کر رہا ہے۔ اب میں نے جو تعریف بتائی، ڈیفینیشن، کہ جو چیز جہاں رکھنے کی ہے وہیں رکھیں تو انصاف ہے، اگر غلط جگہ رکھا تو ظلم ہے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ظلم۔ اب ہم سمجھتے ہیں چلے ہاتھ پیر اپنے کاموں کے لیے دیا، تو یہ جان کس کے لیے دیا اللہ نے؟ یہ جان کس کی ہے؟ تو اگر علماء اہل سنت کی سنو تو پتہ چلا یہ جان صرف رسول اللہ کے لیے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے تمہیں دیا ہے، اور اگر اسلام نہیں ہے تو پھر تمہاری جان کا کوئی مطلب بھی نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت، ان کی ناموس، اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اسلام کی بقا، یہی اس کا مقصد ہے جان کا۔ اور اگر تم اپنی جان کسی اور پر فدا کرنے کی بات کرتے ہو تو میرے عزیز تم اپنی پوری جان پہ ظلم کر رہے ہو، پوری جان پہ ظلم کر رہے ہو۔ آپ یہ نہیں کہتے بعض مقامات پر جھوٹے عشق اور جھوٹی محبتوں کے قصوں میں یہ کہا جاتا ہے محبوبہ کو میری جان تیرے لیے حاضر ہے۔ کیوں میاں؟ اللہ نے تمہیں جان مفت میں دیا ہے، اس لیے کسی پر بھی نچھاور کر دو گے، لٹا دو گے؟ لا کر کے دکھاؤ اس طرح کی ایک اور جان۔ قرآن تو کہتا ہے تم ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ انسانی جان تو بہت بڑی بات ہے، ایک مکھی نہیں بنا سکتے، تم مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، کمزور ہے مکھی، بہت کمزور ہے، لیکن تم بہت طاقتور ہو نا، وہ بنا نہیں سکتے اس لیے تم بھی کمزور ہو۔ انسانی جان کو اس طرح ادھر ادھر فدا کرنے کی بات نہ کریں۔ شعر و شاعر، غزلیات، گانے بجانے، ان تمام سے عقیدے بگڑتے ہیں۔ اسی لیے صحابہ کی باتیں سنو۔ اللہ اکبر، دنیا میں ہم نے کچھ مقولے، کچھ باتیں ایسی سنی ہیں جو آج بھی کانوں میں گونجتی ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں جب وہ آتے تھے تو سیدھے یوں کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ، فدا کا روحی یا رسول اللہ، میری روح آپ پر قربان ہے یا رسول اللہ۔ وہ یہ کہتے تھے ہماری جانیں آپ پر قربان ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اللہ والوں کے لیے ہماری جان ہے، اور اگر ہم نے یہ غلط کاموں میں اس کو استعمال کیا تو گویا کہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اب چلتے ہیں، یہ سب ظلم ہوئے ہیں، بہتوں سے ہوئے، کیا کیا جائے مولا؟ کسی کے ہاتھ
کسی کے پیر، کسی کی آنکھیں، کسی کی زبان، کسی کے کان مظلوم ہیں، ظلم کیے گئے ہیں یہ سب اعضاء۔ اب کیا کیا جائے رحمان؟ کیا ہم سب ظالموں میں اٹھائے جائیں گے؟ ظلم کرتے تھے دنیا میں، گناہ کر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں، ہم ظالموں میں اٹھائے جائیں گے؟ تو رب تعالیٰ نے دنیا میں موقع دیا، فرماتا ہے ثم یستغفر اللہ، جو اللہ سے استغفار کرے، توبہ کر لے، مرنے سے پہلے، مرنے کے وقت نہیں، مرنے سے پہلے توبہ کر لیا، استغفار کیا، بخشش طلب کیا، یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ فرماتا ہے پھر اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ تمہاری یہ جتنے ظلم تم نے کیے تھے وہ سب ہٹا دیے جائیں۔ بڑی بڑی چیزیں بھی ہیں میرے عزیزو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، میرے پاس کسی نے سوال بھی کیا تھا، اور اگر وہ ان تک یہ بات پہنچ رہی ہو تو اسی تفسیر میں ان کا جواب بھی مل جائے گا، اسی تفسیر میں، اور اس حدیث کو جو میں ذکر کرنے جا رہا ہوں اسی میں ان کا جواب مل جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، میں نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے، بہت ظلم کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کیا تم نے؟ تو انہوں نے کہا بتاتے بتاتے کلیجہ منہ کو آتا ہے، کیسے بتاؤں؟ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ کیا تم نے کیا؟ تو انہوں نے کہا مجھ سے زنا ہو گیا ہے، لیکن خیال آ گیا، اب یاد آ گئے، بھیانک گناہ ہے، اسلام میں سزا بھی بھیانک ہے، اور دنیا میں جو سزا دی جاتی ہے وہ قیامت میں دی جانے والی سزا کا 100واں حصہ ہے، 100واں حصہ۔ اندازہ کر لینا، ایک حصہ اگر یہاں سزا اسلامی طور پر ہے تو اس کا 99+ زیادہ حشر کے میدان میں اٹھایا جائے۔ اگر سزا یہاں نہیں ملی تو پھر 100 حصے وہاں لینے کے لیے تیار ہو۔ صحابہ کو تو یہ معلوم تھا، اسی لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے، جو ہے وہ یہی نپٹا لو، اچھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیں۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 بار پوچھا ہوش و حواس میں کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں بالکل ہوش و حواس میں کہہ رہے ہو۔ تمہیں معلوم ہے اسلام میں زنا کی سزا کیا ہے؟ کہا ہاں معلوم ہے، شادی شدہ ہو تو سنسار کر دیا جائے، پتھروں سے ہلاک کر دیا جائے، یہ ہے بڑی سزا، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں، آدھا زمین میں دفن کر کے، اتنی سخت ترین سزا ہے یہ۔ بعض لوگ اس پر سوال اٹھاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اسلام بہت کٹر واد ہے، بہت سخت سزائیں دیتا ہے۔ جب ان کی بیٹیوں کا ریپ ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ خود بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ریپسٹ کو موت کی سزا دے دو، جلا دو، مار دو۔ جس کے گھر میں یہ ہوتا ہے وہ خود مطالبہ کرتا ہے کہ نہیں ہم زانی کو نہیں چھوڑیں گے، ریپسٹ کو مارو، قتل کرو، ٹکڑے کرو۔ میرے عزیز یہی تو اسلام کی خوبی ہے، وہ ہر عورت کو بیٹی کا درجہ دیتا ہے۔ زنا پر اتنے سخت ترین سزا کیوں رکھی گئی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ 100 بار سوچے، کوئی بھی اپنی شہوت کی اور اپنی حیوانیت کی پیاس بجھانے کے لیے کسی کو نشانہ بناتا ہے اور اسلام کی طرف اس کا خیال ہے تو ڈر جائے گا، کانپ جائے گا۔ اور قرآن نے جو سزا کا حکم دیا وہ ایسے نہیں کہ چھپ کر کے کہیں اندر مار دینا ختم، نہ فَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے سارے مومنوں کو جمع کرو، سب کے سامنے سزا دو، زانی اور زانیہ کے۔ سورہ نور کی شروع کی آیتیں ہیں۔ خیر، انہوں نے جب یہ کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کو حکم دیا کہ انہیں لے جاؤ جبل انم، ایک پہاڑی ہے مدینے میں، وہاں سزا دی جاتی تھی، چھوٹی سی پہاڑی تھی، وہاں اوپر سے ڈھکیل دیا جاتا، پھر سنسار کیا جاتا، پتھر مارے جاتے۔ تو ماعز اسلمی جن کا نام تھا، انہیں لے گئے صحابہ، اس پہاڑی کی چوٹی سے انہیں نیچے بھیج دیا گیا، اور پھر سبوں نے پتھر اٹھائے، کنکر اٹھائے، جو ہاتھ میں آیا اس سے سنسار کیا۔ اتنا سنسار کیا کہ ماعز اسلمی کی روح قبض ہو گئی، وہ انتقال فرما گئے۔ انتقال کے بعد ایسا نہیں ہوتا
کہ لاش کو اسی طرح سے بے حرمتی کے ساتھ چھوڑ دیا جائے، بلکہ پھر کفن دفن بھی ہوتا ہے، جنازہ بھی ہوتا ہے، ادب کے ساتھ دفنایا بھی جاتا ہے۔ وہ سزا تھی، الگ بات ہے، لیکن میت کے ساتھ پھر وہی ادب کا ہی معاملہ کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سنساری میں شریک نہیں تھے۔ صحابہ جب واپس آئے، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوچھ رہے تھے حالات، ماعز اسلمی کو جب مار رہے تھے تو اس کی کیا کیفیت تھی، کیا کہہ رہا تھا۔ یہ ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نظام، عدل کو بھی قائم رکھنا ہے اور رحمت کو بھی برقرار رکھنا ہے۔ میرے عزیزوں، کبھی کبھار آپ محسوس کرتے ہوں گے، آپ اپنے گھر میں بیٹے کو مارنا تو نہیں چاہتے لیکن ادب دینے کے لیے مارتے بھی ہیں اور چھپ کر کے روتے بھی ہیں کہ میں نے ہاتھ کیسے اٹھا دیا بچے۔ ہوتا ہے جس کے دل میں رحم و کرم زیادہ ہو۔ بچے یہ سوچتے ہیں کہ ماں مارتی ہے، چلاتی ہے، تمہیں وہ چہرہ ماں کا معلوم نہیں جب وہ چھپ کر کے جا کر روتی بھی ہے، میں نے بچے کو اتنا مار دیا، زخم ہو گیا، دکھاتی نہیں، اس لیے کہ وہ تنبیہ کرنا چاہتی ہے۔ اور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک طرف سزا کا حکم دے رہے ہیں، دوسری طرف مسجد نبوی شریف میں بیٹھے غمگین، آنکھوں سے بڑے بڑے آنسوؤں کے قطرے، اور صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ ماعز کا کیا حال تھا جب انہیں سنسار کیا جا رہا تھا۔ تو سب بڑھ کر کے کیفیت بتا رہے تھے۔ ایک صحابی نے کہا، اے اللہ کے نبی، جب مارا جا رہا تھا تو ان کی زبان پر یہ تھا، ترحم لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم پر بھی رحم ہو جائے، ہم پر بھی رحم ہو جائے۔ اور رحم کی آواز لگاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہچکیاں۔ میرے عزیزو، زنا پر تو سزا ہے، لیکن جو شخص ہے اس سے نفرت نہیں کی جاتی، گناہ سے نفرت ہوتی ہے۔ کسی سے اگر گناہ ہو جائے تو بندے سے نفرت مت کرو، اس کے گناہ سے نفرت کرو۔ وہ بندہ اللہ کا ہے، وہ میرا بھائی ہے۔ اگر کوئی مسلمان غلطی پر ہے، گناہ پر ہے، تو اس کے اندر سے وہ بیماری کو نکالنا ہے، اس بیماری سے نفرت کرنا ہے، نہ کہ پوری ذات سے۔ آج لوگوں نے پوری ذات سے ہی نفرت کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ کیا حال تھے ماعز کے؟ ایک صحابی بڑھتے اور کہتے ہیں، میرے ہاتھ میں اونٹ کی ایک ہڈی تھی، وہ لے کر کے میں نے ان کی کھوپڑی پہ مارا تو خون کا ایک فوارہ میرے جسم پر آ کر لگ گیا، یعنی خون پھٹ گیا، اور ماعز اسلمی کا خون میرے کپڑوں پر آ کر لگا تو میں نے سوچا کہ گنہگار کا خون مجھے لگ گیا ہے، ہائے ہائے، میں پیچھے ہٹ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے، کھڑے ہو گئے، کہا ماعز کے بارے میں ایسا جملہ نہ کہنا، ایسا جملہ نہ کہو۔ ابھی جبرائیل امین آئے تھے اور مجھے یہ پیغام سنا کر کے گئے کہ روح نکلنے سے پہلے ماعز اسلمی نے ایسی توبہ کی ہے کہ اللہ اس کی توبہ کی بدولت پورے مدینے والوں کے گناہ معاف فرمائے۔ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ وہ رب ہے، فرماتا ہے ظلم ہو گیا تمہارے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، اللہ سے اگر بخشش مانگ لیا پھر تو تم اس کو بخشنے والا مہربان پاؤ گے۔ وہ بخشتا ہے، مہربان ہے، یہاں تک کہ بندے کی توبہ میں جتنی جلدی وہ قبول کرتا ہے، دنیا میں کوئی اتنی جلدی مانتا بھی نہیں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رحم و کرم تو دیکھو میرے عزیزوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ درخواست کی کہ مولا میری امت کو مہلت دے توبہ کی، تو فرمایا گیا کہ ٹھیک ہے، مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کر لیں تو معاف کر دیے جائیں گے۔ اب ہم میں سے کس کو معلوم ہے کہ 1 سال بچا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ مولا میری امت کو اور مہلت دے، اور مہلت دے دے۔ کہا گیا کہ موت سے 1 مہینہ پہلے یہ توبہ کر لیں اپنے تمام گناہوں سے، میں بخش دوں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا مولا اور مہلت دے دے، میری 1 دن پہلے توبہ کر لے، معاف کر دیا جائے گا۔ وہ رسول رب العالمین ہے، عرض کرتے مولا میری امت غفلت میں صبح شام گزارتی ہے، اسے خبر نہیں، اور مہلت دیتے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت سے بے انتہا محبت کرنا دیکھتا ہے، پھر اپنے حبیب کے لیے یہ اعلان فرمایا، اے محبوب جاؤ، آپ کی امت غرغرہ شروع ہونے سے پہلے، روح نکلنے سے پہلے غرغرہ جس کو کہتے ہیں، ایک کیفیت آتی ہے جس میں گلے میں آواز رندتی چلی جاتی ہے، خر خر کی آواز آنے لگ جاتی ہے، روح نکلنے کے وقت فرشتے نظر آ جاتے ہیں، سرانے کے بعد وہ دیکھتا ہے فرشتوں کو، اور خرخرے کی جو آواز آتی ہے، ارشاد ہوا، اے محبوب آپ کی امت اس خرخرے کی آواز سے پہلے بھی توبہ کر لے، میں سارے گناہ معاف کروں۔ یہاں تک کی مہلت ہے مسلمانوں، کس کو ملتی ہے؟ کس کو ملتی ہے؟ ہم پکڑے جانے والے ہیں۔ اگر چوری کیا تھا، کچھ بھی کیا تھا، پولیس دروازے پر آ گئی، اندر بیٹھ کے توبہ کر لو، پولیس واپس چلی جائے گی۔ جج کے پاس حاضر ہو رہے ہو، مقدمہ شروع ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے توبہ کر لو، کیا چھوڑ دیا جائیں گے؟ تم بول دو جج کے سامنے کہ جج صاحب کیا تو تھا لیکن 1 گھنٹے پہلے میں نے توبہ کر لیا۔ نہیں میاں، اب کیس چلے گا، سزا بھی ہوگی۔ دنیا کی کوئی عدالت تمہاری معافی تلافی کو قبول نہیں کرتی، سزا دے کر رہتی ہے، وہ صرف رحمان کی عدالت ہے جو مولا فرماتا ہے تم ایک بار استغفار کرو، خرخرہ شروع ہونے سے پہلے بھی مولا تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، اس طرح کی بے شمار باتیں ملتی ہیں۔ بغداد میں ایک شخص تھا، بڑا عیاش قسم کا آدمی تھا، پیسے بہت تھے، مالدار آدمی، اتنا عیاش تھا کہ روز پیسے لٹاتا تھا، شراب پہ، کباب پہ، شباب پہ، ہر چیز پہ، اور اس کے مال و دولت کے چرچے بغداد میں تھے۔ روز اس کا جو شوق تھا وہ پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلا جاتا، خاص طور پر عورتیں، کنواری لڑکیاں اس سے بچ نہیں پاتی۔ ایک مرتبہ رات کو وہ بازار سے چل رہا تھا، ایک خوبصورت عورت کھڑی تھی، اس کے قریب گیا اور اس نے پوچھا، کیا تو آج رات میرے ساتھ آ سکتی ہے؟ اس خاتون نے کہا، ہاں میں اسی لیے کھڑی ہوں، مجھے مال کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے۔ کہا، میں تجھے جتنے پیسے چاہے دے دوں گا، میرا خزانہ کھلا ہوا ہے، پیسے بہت ہیں، چل میرے گھر۔ وہ خاتون آئی کہ مجھے تو مال سے مطلب ہے بھی، پیسے چاہیے۔ وہ فلاں اتنے پیسے طے ہوئے، اس عورت کو اپنے گھر لے آیا۔ یہ عیاش طبیعت کا آدمی روزانہ اپنی جسمانی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہر چیز کر جاتا۔ رات کو جب وہ اس عورت کو بستر پر لٹایا تو وہ عورت تھر 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 کانپنے لگ گئی، اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا اور ہاتھ پیر کپ کپی۔ تو یہ شخص آیا اور قریب آ کر کے اس سے پوچھا، تیرا حسن و جمال، تو خوبصورت خاتون، یہ بستر پر کانپ کیوں رہی ہے؟ اس عورت نے کہا، میں سچی بات بتاتی ہوں، میں در حقیقت وحشہ نہیں ہوں، میں فاحشہ نہیں ہوں، میں زانیہ نہیں ہوں، میرے 3 بچے ہیں، میں بیوہ ہوں، میرا کوئی نہیں ہے۔ مسلسل پچھلے 4 دن سے میں اپنے بچوں کو روز کہتی ہوں کہ کہیں سے کچھ آ جائے گا میں کھلا دوں گی، ہم پچھلے 4 دن سے فاقہ کی زندگی گزار رہے ہیں، میرے گھر میں پکانے اور کھانے تک کی کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی، اب بھی میرے بچے گھر میں بھوکے ہیں، اور میں نے یہ سوچا کہ بازار میں کوئی بھی مل جائے، پیسے کہیں سے مل جائیں، میں پیسے لے کر کے آؤں اور اپنے بچوں کے لقمے تو لے سکوں اور ان کے گلے کو نرم کر سکوں، بس میری اتنی خواہش تھی۔ لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ تیرے گھر آنے کے بعد یہ ننگا ناچ بھی دیکھنا ہوگا، بے حیائی۔ کہا، تو پھر تو کانپ کیوں رہی ہے؟ وہ خاتون کہتی ہے، اس لیے مجھے دیکھ رہا ہے میرا رب، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں لباس کیسے اتاروں اس کے سامنے، میں کیسے بے حیا ہو جاؤں۔ تو وہ شخص فوراً ہٹ گیا اس کے بستر سے۔ کہا، ایک غریب گھر کی عورت جس کے گھر میں 4 دن سے فاقہ چل رہا ہے، پھر بھی رب سے اتنا ڈر رہی ہے، اور میرے پاس طرح طرح کی نعمتیں، مال و دولت کے انبار، اس کے باوجود میرے دل میں اللہ کا خوف نہیں آیا۔ اسی اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے اور میں اب تک نہیں ڈر رہا، اور اس کے گھر میں کچھ نہ ہو کر کے بھی یہ ڈر رہی ہے اللہ سے۔ اتنا سوچ کر کے وہ کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا، اے رب ذوالجلال، میں بہت بڑا ظالم ہوں، بہت بڑا ظالم ہوں،
اس نے اپنے خزانے سے جتنا مال چاہیے تھا اس خاتون کو دے دیا ہدیتاً، اور کہا لے جا، تیرے بچوں کی پوری زندگی بھر انہیں کھلا، میں آج توبہ کر لیتا ہوں، آج کے بعد سے اس گناہ میں کبھی دوبارہ نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ اس خاتون کی کپ کپی نے مجھے ڈرا دیا۔ اے مسلمانوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، کبھی کچھ نہ ہو کر کے بھی کچھ بندے اللہ سے ڈرتے ہیں، اور کچھ لوگ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، خوف نہیں کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے نعمتیں واپس چھین لے گا۔ اب جو بات مجھے بتانی ہے وہ یہ ہے کہ جب پچھتاوا آتا ہے تو یہ اچھی چیز ہے، جب شرمندگی آتی ہے تو یہ اچھی چیز ہے، یہ بھی اللہ کی عنایت ہے جو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ رات کو روتا رہا، اس کی ایک عادت تھی، روزانہ کی عیاشیاں اپنی ڈائری میں لکھتا تھا، آج کتنی لڑکیوں کو گھر لایا تھا، شراب کی کتنی بوتلیں پی گیا، جوا میں کتنے پیسے ہارا جیتا، وہ سب روزانہ ڈائری میں لکھتا تھا، کافی موٹی ڈائری، روز کی عیاشیاں لکھی جاتی تھی، کون سی عورت کس طرح آئی، کیا اس کے ساتھ کیا، سب کچھ لکھا جاتا تھا، ڈائری پوری گھر میں بنا کر کے رکھا ہوا تھا، ایک پوری نوٹ۔ آج کی رات اس کی تبدیلی والی رات تھی، اب وہ ڈر رہا تھا، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے عیاشیاں اتنی لکھی ہیں، پھر میرے اعمال نامے میں کیا کیا لکھا گیا ہوگا۔ سجدے میں گر گیا اور رونے لگا، اے رب ذوالجلال، کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ کیا میں معاف کیے جانے کے قابل ہوں؟ بے چینی تھی، بے قراری تھی، بہت رویا اللہ کی بارگاہ میں، اور اپنے اوپر کیے ہوئے ظلم سے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پناہ مانگنے لگا۔ رو رو کر کے جب تھک گیا تو سوچا کہ پتہ نہیں میں معاف کیا جانے والا ہوں کہ نہیں، جاتا ہوں کسی کھائی میں کود کر کے ختم ہو جاتا ہوں، اس لیے کہ اب بے قراری بڑھ گئی، بے چینی بڑھ گئی۔ بندہ کبھی کبھار گناہ چھوڑتا ہے تو اسے یقین ہوتا نہیں ہے کہ میں معاف کیا جا سکتا ہوں کہ نہیں، تو اسی بے چینی میں کسی صاحب نے مجھے یہی سوال کیا تھا، بے چینی بہت ہے، بے قراری بہت ہے، توبہ کے بعد بے چینی نہیں ہونی چاہیے میرے عزیز، گناہ پر بے چینی ہو، توبہ کرنے کے بعد تو راحت و سکون ہے۔ کیا تمہارا رب تعالیٰ کی ذات سے یقین کمزور ہے؟ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، قرآن میں جا بجا غفور کہا، اپنے آپ کو غفار کہا ہے، تو اب ہوا کیا، وہ سوچا کہ میں کسی کھائی میں گر جاؤں، ختم ہو جاؤں۔ وہ ڈرتے ڈرتے اپنی اس ڈائری کو اٹھایا جس میں روز کی عیاشیاں لکھی جاتی تھی، اس نے اٹھایا، اب اس ڈائری کو کھول کر کے دیکھا تو کسی بھی پنے پر، کسی بھی پیج پر کچھ بھی لکھا ہوا باقی نہیں، کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے، سب کے سب سفید ہیں ورق، کچھ بھی نہیں۔ وہ بار بار پلٹ کر کے دیکھنے لگا، کہیں اس پر کوئی چیز لکھی ہوئی نہیں، تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے، غیب سے ندا آئی، اے بندے، یہ ہماری شان ہے، جب ہم کسی کو معاف کرتے ہیں تو اس کے سارے لکھے ہوئے اوراق کو بھی صاف کرتے ہیں، اس کے نامہ اعمال سے بھی اور دنیا میں لکھی ہوئی چیزوں سے بھی، بلکہ وہ رب ذوالجلال تو ایسے صاف کرتا ہے کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے وہاں سے بھی مٹا دیتا ہے۔ کیا آج کوئی بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی پچھلی چیزیں یاد کر کے انہیں تانا دیتا ہے کہ پہلے انہوں نے شراب پی تھی، پہلے انہوں نے فلان؟ نہیں، اللہ نے ذہنوں سے بھی ہٹا دیا۔ جب پاک ہو جاتے ہیں بندے تو اللہ خوب ستھرا کرتا ہے، بس اس کی شرط یہی ہے جو قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ثم یستغفر اللہ، جو بندہ استغفار کرے۔ استغفار کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ عربی میں ہے، اور آپ اردو میں بھی اللہ سے یوں عرض کر سکتے ہیں، اے اللہ میرے رب، میں تجھ سے بخشش کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں اپنے گناہوں کی، جو انجانے میں کیا، جو جانے میں کیا، مولا تو معاف کر دے، یہی استغفار ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جب تک میرے بندے استغفار کرتے رہیں گے میں ان پر عذاب نہیں بھیجوں گا، عذاب نہیں آئے گا، اللہ کا اجتماعی عذاب جو آتا ہے وہ نہیں آئے گا، استغفار میں باقی رہو، توبہ کرتے رہو۔ یہی آیات کا خلاصہ تھا میرے عزیزوں۔ یہ آیتیں کیوں آئی جانتے ہیں آپ؟
توما کا جو واقعہ ہے پورے مدینے کا وہ یاد کرو. اس نے 4 بڑے گناہ کیے تھے. چوری کیا, دوسرے پر جھوٹی تہمت لگایا, اور جھوٹ بولا, اور جھوٹ پر لوگوں کو وکیل بنایا. یہ سب ہوا. تو مدینے والے جو صحابہ توما کی باتوں میں آ کر کے حضور کی بارگاہ میں اس کی وکالت کرنے کے لیے آ گئے تھے, تو ظاہر سی بات ہے خطا تو ان سے بھی ہوئی. تو اللہ نے فرمایا آپ جس سے بھی خطا ہوئی ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے, استغفار کر لے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا. اب ایک آخری بات یہ بھی عرض کر دوں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسی ہی ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا, صاف ہوتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں ہے توبتن نصوحا, جس کو کہا گیا سچی توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے کہ وہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے, کوئی اس کے اوپر حکم نہیں رکھا جاتا, اللہ پاک کرتا ہے. اور پھر یہ بھی حکم ہے مومنین کو کہ کسی بندے کی توبہ کے بعد اس کے پچھلے گناہ یاد نہ دلائیں. یہاں پر کوئی نشہ چھوڑتا ہے تو پھر پرانی چیزیں اسے یاد دلا کر اسے واپس اس راستے پر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھنا اگر کسی نے اس طرح کی حرکت کی تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ تمہیں اس گناہ میں مبتلا کرے گا اور اسے پاک بازی میں اور پاکیوں میں لے جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہم سب کے صغائر و کبیرہ کو مولا معاف فرمائے. خصوصیت کے ساتھ مولا مرنے سے پہلے ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.